السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 89۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نائلہ درانی پورے شہر میں پاگلوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس نے غزالہ سے شاہنواز کی ڈائری لے لی تھی۔ اس ڈائری میں کوئی ایسا پتہ نہیں تھا جہاں پہنچ کر نائلہ نے شاہنواز کے بارے میں دریافت نہ کیا ہو، کوئی ایسا ٹیلی فون نہیں تھا جہاں رنگ کر کے معلومات حاصل نہ کی ہوں، لیکن شاہنواز یا شبیر درانی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ دونوں گدھے کے سر کے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ لگتا تھا جیسے اس شہر میں ان کا کوئی وجود نہ رہا ہو۔ دلاور بھی نائلہ کے ساتھ تھا۔ سلطان اور قدوس اپنے طور پر انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ سسی کو گھر پر ہی ڈاکٹر بلا کر دکھایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ سگریٹ سے جلائے جانے سے بیرونی زخم تو زیادہ تکلیف دہ نہیں تھے، لیکن ٹھوکروں اور گھونسوں کی وجہ سے اسے جو اندرونی چوٹیں لگی تھی، ان کی وجہ سے اسے چند روز بستر پر ہی رہنا پڑے گا۔ اس روز مائی سکھن کا سوئم تھا۔ نائلہ اور دلاور وغیرہ پہلے دن سے یہاں تھے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اب سوئم کے بعد یہاں سے جائیں گے۔ سوئم والے دن بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک آدمی عبدالقدوس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار عجیب سی نگاہوں سے عبدالقدوس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاتح کے بعد اکثر لوگ چلے گئے، لیکن کچھ بیٹھے رہے۔ ان میں وہ آدمی بھی تھا جو عبدالقدوس میں دلچسپی لے رہا تھا اور اس وقت بھی ان کے قریبی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس وقت ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں سائیں؟ اس شخص نے عبدالقدوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رئیس کریم بخش سے آپ لوگوں کو کیا تعلق ہے؟ جاننے والے ہیں، عبدالقدوس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ بہت قریبی تعلقات ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ 3 دن سے یہاں ہیں، اس شخص نے کہا۔ عبدالقدوس چونک گیا۔ اس نے 3 دنوں میں اس آدمی کو ایک بار بھی یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو آج پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ نائلہ درانی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ عبدالقدوس ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ اس نے کنیکٹوں سے شخص کی طرف دیکھا۔ اسے چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ میری کزن ہے، اس نے جواب دیا، اور وہ دراز قامت آدمی غالباً نائلہ درانی کا شوہر ہے۔ اس شخص نے دور بیٹھے دلاور کی طرف اشارہ کیا۔ منگیتر ہے، عبدالقدوس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آ گیا اس شخص کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اس روز کلفٹن میں ساحل سمندر پر پہلی مرتبہ اس کی نظروں میں آیا تھا، اور جب وہ مونو ریل سے اتر رہے تھے دوسری مرتبہ دکھائی دیے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ اس روز وہ شخص بھی تفریح کے لیے کلفٹن گیا ہو اور 2 مرتبہ اس کی نظروں میں آ گیا ہو، لیکن وہ نائلہ ان لوگوں کے بارے میں اتنا کرید کر کیوں پوچھ رہا تھا؟ آپ کے تو رئیس کریم بخش سے بہت قریبی تعلقات ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہ ڈیرے اور اس کے بیٹے میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس شخص نے پوچھا۔ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ گہرے نہیں ہیں، آپ تو ان کے خاندان کے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ بہتر معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالقدوس نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام مٹھل ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ شاہنواز میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے، کئی روز پہلے یہاں کراچی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ باپ کے بارے میں شکوے شکایت کر رہا تھا۔ کل میں نے مائی سکھن کے انتقال کی خبر اخبار میں پڑھی تھی، اس لیے آج آ گیا ہوں۔ بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ عبدالقدوس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ شخص نائلہ کے بارے میں معلومات جمع کر رہا ہے۔ اس کا رئیس کریم بخش کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بقول اس کے اگر وہ شاہنواز کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا تو گھر کے کسی فرد کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اگر شاہنواز کے باپ کو نہیں تو اس کے بھائی کو تو ضرور معلوم ہوتا۔ کوئی تھوڑی بہت جان پہچان ہوتی، لیکن علی احمد سے اس کی ملاقات ہوئی تو بالکل اجنبیوں کی طرح۔ علی احمد کی آنکھوں میں اس کی ذرا سی بھی تو شناسائی نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد مٹھل چلا گیا۔ جات میں سے رئیس کریم بخش یا علی احمد سے ملنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ جب باہر گیا تو عبدالقدوس بھی گیٹ پر آ گئے۔ اس نے مٹھل کو سرخ رنگ کی ایک شراٹ میں بیٹھتے دیکھ کر اس گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا اور اندر آ گیا۔ سب لوگ چلے گئے، شامیانہ خالی ہو گیا تھا۔ رئیس کریم بخش، علی احمد، دلاور وغیرہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ عبدالقدوس بھی ایک صوفے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نائلہ کو راہداری سے نکل کر لون کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ نائلہ شامیانے کے ایک پول سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آئیے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عبدالقدوس سے لے کر گھاس پر بچھی ہوئی چاندنی پر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ نائلہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، عبدالقدوس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آدمی آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس کو میں نے اس دن کلفٹن میں بھی دیکھا تھا۔ مجھے وہ شاہنواز کا آدمی لگتا ہے۔ تو جانے کیوں دیا؟ دھر لیا ہوتا، اور اگر پکڑنا نہیں تو اس کا تعاقب تو کرتے۔ اس کا تعاقب میں اس نے کیا کہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ صبح معلوم کر لوں گا کہ وہ کس کی گاڑی ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں الجھن سے تیر گئی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ غزالہ پورچ میں آ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ اٹھ کر چل دی۔ عبدالقدوس وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی بعد دلاور بھی آ گیا۔ عبدالقدوس نے اسے بھی مٹھل کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ آپ کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ نائلہ درانی کی کیا رکھتے ہیں؟ عبدالقدوس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کہا تم نے؟ دلاور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ آپ ان کے شوہر ہیں، لیکن میں نے اسے بتایا کہ آپ ان کے منگیتر ہیں۔ کچھ عرصہ بعد شادی ہونے والی ہے۔ عبدالقدوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوے مولوی! دلاور نے اس کی گردن پکڑی۔ ارے دلاور پہ میری گردن چھوڑی ٹوٹ جائے گی۔ عبدالقدوس کا رہا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نائلہ کی آواز سن کر دلاور نے جلدی سے
عبدالقدوس کی گردن چھوڑ کر مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ نائلہ کے ساتھ غزالہ اور سلطانہ بھی تھی۔ او کچھ نہیں نائلہ بیوی، دلاور جلدی سے بولا۔ یہ لڑکا ذرا بدتمیزی کر رہا تھا، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ بری بات ہے۔ عبدالقدوس نائلہ سے گھورا۔ دلاور تم سے بڑا ہے، کیا کہا تھا تم نے؟ سوری کہو۔ یہ سوری کہنے والی بات نہیں، عبدالقدوس نے جواب دیا۔ میں پوچھتے بتاؤ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ نائلہ کے لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ تھی۔ دلاور کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا، وہ گھورتی ہوئی نگاہوں سے عبدالقدوس کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا تم نے دلاور بھائی کو کیا کہا تھا؟ اس مرتبہ سلطانہ نے کہا۔ میں نے مٹھل کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا دلاور نائلہ کا شوہر ہے؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ ابھی تو منگیتر ہے۔ یہ بات میں نے دلاور بھائی کو بتائی تو میری گردن توڑنے پر تیار ہو گئے۔ عبدالقدوس نے کہا۔ گردن تو تمہاری میں توڑوں گی۔ نائلہ غراتے عبدالقدوس کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ ارے رہنے بھی دو۔ سلطانہ نے نائلہ کا بازو پکڑ لیا۔ پہلی مرتبہ تو کسی کے منہ سے ایسی بات سنی ہے۔ نائلہ سے گھور کر رہ گئی۔ دلاور بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رات کو تمام مہمان چلے گئے تو سب لوگ غزالہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ بکی البتہ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جہاں 2 اور مہمان بھی تھے۔ مٹھل کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ نے کہا۔ بقول اس کے وہ شاہنواز کا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ غزالہ اس کے دوستوں میں سے مٹھل کسی نام کے آدمی کو جانتی ہو؟ میں شاہنواز کے اسکول اور کالج کے اکثر دوستوں کو جانتی ہوں، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، غزالہ نے جواب دیا۔ عبدالقدوس کو اسی وقت بتانا چاہیے تھا، ہم اسے پکڑ کر پوچھتے تو۔ گاڑی کے نمبر کی صبح معلوم کریں گے، عبدالقدوس نے جواب دیا۔ اگر وہ گاڑی کسی اور کی ہوئی تو؟ سلطانہ نے کہا۔ گاڑی کسی کی بھی ہو، معلوم ہو جائے گا کہ مٹھل کون ہے، اور پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے کہ وہ 2 اجنبیوں کے رشتوں کے بارے میں کیوں پوچھتا پھر رہا ہے۔ عبدالقدوس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے پٹ جاؤ گے عبدالقدوس؟ نائلہ غرائی۔ دلاور نظریں جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے تاثرات تھے، جیسے اس کی کوئی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ خاموشی کچھ کہہ رہی ہے، سلطانہ دلاور کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ اچھا جی میں نیچے جا رہا ہوں، نیند آ رہی ہے، دلاور نے کہا اور کسی کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ صبح عبدالقدوس اور نائلہ گاڑی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے رجسٹریشن آفس جائیں گی اور پھر مٹھل کے بارے میں معلوم کریں گی۔ یہ طے ہو جانے کے بعد عبدالقدوس بھی کمرے سے نکل کر نیچے آ گیا۔ دلاور ڈرائنگ روم میں آ کر قالین پر لیٹا ہوا تھا، بکی سو گیا تھا۔ عبدالقدوس دلاور کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ دلاور بھائی اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوشی میں بولا، یہ ساری شرارت سلطانہ کی تھی، ویسے میرا دل بھی چاہتا کہ آپ اور نائلہ، میرا مطلب ہے آئیڈیا برا تو نہیں؟ ایسی باتیں مت کرو عبدالقدوس، دلاور نے کہا۔ نائلہ بی بی دل کی بہت اچھی ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر مہربان ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں ایسی امیدیں وابستہ کر لوں جن کی پورے ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ میں اپنی حیثیت بھی جانتا ہوں، آپ کی حیثیت سے تو وہ بھی واقف ہیں، عبدالقدوس نے کہا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حیثیت کا تعین اس کی دولت اور جائیداد سے نہیں، اس کی شرافت سے کرتے، اور نائلہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کی شرافت کی قائل ہو چکی ہیں، آپ کی قدر کرتی ہیں اور آپ کا احترام کرتی ہیں، اور آپ کو پسند بھی کرتی ہیں۔ سلطانہ ان کے دل کی بات معلوم کر چکی ہے، اور آپ یار مولوی، دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ عبدالقدوس کو چڑھانے کے اسے مولوی کہا کرتا تھا، حالانکہ اب وہ کلین شیف تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ عبدالقدوس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر بعد وہ تو سو گیا، لیکن دلاور رات کے آخری پہر تک جاگتا رہا۔ عبدالقدوس کی باتیں اس کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ نائلہ اسے پسند کرتی تھی، اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دلاور مفلس و کلاش ہے۔ وہ ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا ہے، وہ تو شرافت کی بنیاد پر کسی کا تعین کرنے کی قائل تھی، اور بقول عبدالقدوس اس کی حیثیت کا نائلہ نے تعین کر لیا تھا۔ دلاور یہی کچھ سوچتا رہا، اس کے سینے میں گدگدی کا ایک عجیب سا احساس تھا، اور یہ احساس اس لیے نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف نائلہ بھی کچھ ایسی صورتحال کا شکار تھی۔ عبدالقدوس نے دلاور سے اس کا ایک رشتہ قائم کر دیا تھا، اور سلطانہ نے اس کی تائید بھی کر دی تھی، اور لطف کی بات تو یہ تھی کہ خود اس نے اس رشتے کی تردید کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ لیٹی سلطانہ دیر تک اسے چھیڑتی رہی، اور پھر وہ دونوں نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ صبح ناشتہ کرتے ہی نائلہ اور عبدالقدوس رجسٹریشن آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دفتر تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ عبدالقدوس نے کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر کے ساتھ 100 روپے کا ایک نوٹ بھی لگا دیا تھا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ چند دنوں بعد وہی کاغذ اسے لوٹا دیا گیا جس پر پوری تفصیل درج تھی۔ وہ کار عبدالخالق نامی ایک شخص کی ملکیت تھی جو فیڈرل بی ایریا کے بلاک 6 میں رہائش پذیر تھا۔ اس سے رابطہ کرنے پر انکشاف ہوا وہ کار اس نے تقریباً 2 مہینے پہلے مٹھل نامی ایک آدمی کو فروخت کر دی تھی، اور 5000 اب بھی اس کی طرف باقی ہیں۔ مٹھل عصمت پلازا کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ لوگ عصمت پلازا پہنچ گئے۔ اس نمبر کی سرخ شراٹ کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی۔ فلیٹ کا نمبر انہیں عبدالخالق سے معلوم ہو چکا تھا۔ تیسرے بلاک کی پہلی منزل کے ایک فلیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ عبدالقدوس نے گھنٹی بجائی۔ دروازہ مٹھل نے کھولا تھا۔ وہ دونوں سے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے، تم لوگ اس طرح میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ مٹھل بدحواسا ہو گیا۔ باہر پولیس کی موبائل کھڑی ہے، پولیس کے ساتھ جانا پسند کرو گے یا شرافت سے ہمارے سوالوں کا جواب دو گے؟ نائلہ نے اسے گھورا۔ اس دوران میں ایک کمرے سے ایک بری عورت نکل آئی۔ وہ مٹھل کی ماں تھی جو مہمانوں کو دیکھ کر قدرے حیران سی ہوئی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ مہمان ہیں، ان کو بٹھاؤ، کھڑے کیوں ہیں؟ بری عورت نے کہا۔ تم اندر جاؤ ماں، مٹھل نے کہا۔ پھر نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟
تم میرے بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہو؟ وہ شاہنواز کہاں؟ نائلہ نے پوچھا۔ میں رئیس شاہنواز کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا ہوں جن سے مجھے 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دنوں اسے تمہاری تلاش ہے۔ میں نے رئیس کریم بخش کے ہاں تمہیں دیکھا تھا۔ اس روز میں نے کلفٹن میں تم لوگوں کو دیکھا تو میں نے تم لوگوں کا تعاقب کیا۔ میرا خیال ہے تمہارے بارے میں اطلاع پا کر مجھے اچھی خاصی رقم انعام میں دے گا، لیکن جب میں اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کئی روز سے سجاول کے ہاں رہ رہا ہے۔ مجھے سجاول کا گھر معلوم نہیں تھا۔ کل میں نے سوچا کہ تمہارے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لی جائے، اسی لیے رئیس کریم بخش کے ہاں گیا تھا۔ بعد میں نے 2-3 جگہوں سے شاہنواز کے بارے میں معلوم کیا، لیکن بالآخر ایک جگہ سے پتہ چلا کہ وہ اپنے ایک دوست کو لے کر ڈبلو چلا گیا ہے، کیونکہ مائی سکھر کے قاتل اور سجاول کے مکان پر چھاپے کے بعد پولیس اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ وہ 3-4 دن ڈبلو میں رہے گا اور اگر وہاں بھی خطرہ محسوس کیا تو کچے کی علاقے کی طرف نکل جائے گا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ نائلہ نے اسے گھورا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مٹھل نے اس بات میں سر ہلایا۔ نائلہ نے عبدالقدوس کو اشارہ کیا اور وہ دونوں فلیٹ سے نکل گئے۔ کیا رہا؟ بگلے میں داخل ہوتے سلطانہ نے سوالی نگاہوں سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں یہاں سے فرار ہو کر ڈیبو چلے گئے ہیں۔ نائلہ نے جواب دیا، ہم بھی کل روانہ ہو رہے ہیں۔ اب رئیس کریم بخش سے اجازت لو اور اپنے گھر چلو تاکہ رات کو اطمینان سے بیٹھ کر کوئی پلان بنا سکے۔ اور سسی کا کیا ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ ہمارے ساتھ جا سکے، تم جانتی ہو راستے کیسے ہیں۔ ممکن ہے کہ ڈبلو سے بھی آگے ان کا تعاقب کرنا پڑے۔ میں سسی اور رئیس کریم بخش سے بات کرتی ہوں، نائلہ نے کہا اور سسی والے کمرے میں آ گئی۔ اور جب نائلہ نے سسی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سوچ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں سے تو نجات ملے گی۔ یہاں اسے کوئی تکلیف تو نہیں تھی، لیکن وہ بہت بریت محسوس کرنے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہونے تک یہی رہو گی سسی؟ نائلہ نے کہا۔ میں سائیں کریم بخش سے بات کر لوں گی، وہ خود تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ نہیں ادی، سسی جلدی سے بولی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کیا تم یہ بھول گئی ہو کہ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی؟ وہ قسم ایک مخصوص حالات میں کھائی تھی سسی، وہ حالات ختم ہو گئے، اس لیے اب وہ قسم برقرار نہیں رہی۔ نائلہ نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم بولو نا سلطانہ۔ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیوں کچھ نہیں کہتی ادی سے؟ نائلہ ٹھیک کہہ رہی ہے سسی، سلطانہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، سفر بہت طویل اور راستے غیر ہموار، شاید تم ہمارا ساتھ نہ دے سکو۔ میں چل سکتی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سسی ایک دم پلنگ سے اتر آئی اور تیز تیز قدموں سے ادھر ادھر چلنے لگی۔ نائلہ اور سلطانہ بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سسی کی کسی صورت میں ان کی تجویز نہیں مانے گی۔ ٹھیک ہے، نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اپنا سامان سمیٹو اور ہمارے ساتھ گھر چلو، ہم کل کسی بھی وقت روانہ ہو جائیں گے۔ سسی کھل اٹھی، بڑی عجلت میں سوٹ کیس میں اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اسی دوران نائلہ بھی آ گئی اور جب نائلہ نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے پناہ افسردگی تھی۔ مجبوری ہے غزالہ، نائلہ نے کہا، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے۔ حالات جیسے ہی ٹھیک ہو گئے ہم واپس آ جائیں گے۔ لیکن اب تو جا رہی ہو نا؟ غزالہ منہ بسور کر بولی۔ مجبوری ہے، نائلہ بولی، لیکن ہمیں تمہاری بہت تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ جلدی بولو دی، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ غزالہ نے کہا، مسافروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور میری گاڑی چھوٹی ہے۔ نائلہ نے کہا، بابا سی کے پاس پجیرو کے علاوہ لینڈ کروزر بھی ہے، اگر یہ لینڈ کروزر چند روز کے میں مستعار مل جائے تو۔ مستعار؟ غزالہ اس کی بات کاٹ دی۔ ارے ادی، تم چاہو تو پجیرو لے جاؤ، بابا سائیں بالکل منع نہیں کریں گے۔ نہیں، لینڈ کروزر ہی ٹھیک رہے گی، تم بابا سائیں سے بات کر لو، اگر وہ مان جائے تو ہم اپنی گاڑی یہیں آ کر چھوڑیں گے۔ ہم تھوڑی دیر بعد یہاں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ نائلہ نے کہا، میں بھی بات کرتی ہوں۔ غزالہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد رئیس کریم بخش غزالہ کے ساتھ دوڑا ہوا آیا۔ ارے کیا بات ہے نائلہ بیٹی، تم لوگ کیوں جا رہی ہو؟ ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکے کیا، یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ رئیس کریم بخش نے کہا۔ نہیں بابا سائیں، نائلہ نے کہا، اچانک ہی کچھ ضروری کام یاد آ گئی، اس لیے فوری طور پر آپ سے رخصت ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ جلدی واپس آئیں گے۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی بیٹا، کریم بخش نے کہا۔ غزالہ نے کہا تھا کہ تمہیں گاڑی چاہیے، چاہو تو پاجیرو لے جاؤ۔ نہیں بابا سائیں، ہماری لینڈ کروزر ہی ٹھیک رہے گی۔ نائلہ نے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ، ڈرائیور ابھی پیٹرول بھروا کر لایا ہے، کاغذات بھی گاڑی میں موجود ہے۔ رئیس کریم بخش نے کہا، شکریہ بابا سائیں، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ نائلہ نے کہا۔ رئیس کریم بخش نے تینوں لڑکیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تینوں غزالہ اور مائی سکھر کی بیٹی سے بھی گلے ملی اور پھر باہر آ کر پوسٹ میں کھڑی ہوئی لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی۔ دلاور وغیرہ بھی آگے تھے۔ نائلہ نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ ان سب کے بیٹھتے ہی نائلہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر وہ دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کرتی رہی۔ صبح ناشتہ کرتے ہی نائلہ اور سلطانہ ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی جی آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ نائلہ نے دلاور عبدالقدوس کو سمجھا دیا تھا کہ رائفل اور فاضل میگزین لینڈ کروزر کی سیٹوں کے نیچے اس طرح چھپا دی جائے کہ اگر راستے میں چیکنگ ہو تو انہیں برآمد نہ کیا جا سکے۔ اس نے سامان بھی پیک کرنے کو کہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے میں آئی جی آفس پہنچ گئی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے گیٹ سے داخل ہونے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، لیکن آئی جی کا پی اے نیا آدمی تھا، وہ نائلہ کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس نے بڑی رکھائی سے کہہ دیا، صاحب میٹنگ میں ہے، آج کسی صورت میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک چٹ لے جا کر ان کے سامنے رکھ دو، اگر وہ منع کر دیں تو ہم واپس چلی جائیں گی۔ نائلہ نے کہا۔ ایک چٹ پر اپنا نام لکھ دیا۔ پی نے چٹ لے کر پڑھی، زیر لب نائلہ درانی کا نام دہرایا اور بادل نے خاص اٹھ کر آئی جی صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔
इसकी वापसी में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। आइए साहिब, आपका इंतजार कर रहे हैं, पीए ने कहा और इन्हें आईजी साहब के कमरे में ले गया। दफ्तर में आईजी साहब के अलावा डीआईजी और बास दीगर सीनियर अफसर्स भी मौजूद थे। आईजी साहब ने बड़े फख्र से तमाम अफसरान से इन दोनों का तारुफ कराया और फिर इनकी तरफ देखते हुए बोला, बैठो बेटा, कैसे आना हुआ? सर, नायला ने कहा, बाज नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमें कराची से जाना पड़ा है। ये इन लोगों की फहरिस्त है जो राजस्थान के कैंप से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करके आए हुए हैं। कुछ लोगों को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। कुछ लोगों के बारे में ये भी बता देंगे कि जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल है। आईजी साहब ने फहरिस्त लेकर देखी, फिर इसे डीआईजी की तरफ बढ़ा दिया और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर पीए से काफी भिजवाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद कॉफी आ गई। कॉफी के दौरान कराची की ताज़ा तरीन सूरत पर तबादला ख्याल होता रहा। फिर नायला और सुल्तान इनसे रुखसत होकर दफ्तर से निकल गई। पुलिस हेड ऑफिस से वो सीधे अपने बंगले पर पहुंची। नायला की हदायत के मुताबिक राइफल और दीगर जरूरी सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। दोपहर का खाना उन्होंने घर पर ही खाया और फिर एहतियात से तमाम कमरों के दरवाजे लॉक किए और लैंड क्रूजर पर बैठकर रुखसत हो गए। स्टीयरिंग दिलावर के हाथ में था और गाड़ी का रुख नेशनल हाईवे की तरफ था। कराची में इनके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं रही थी। पुलिस पूरी सरगर्मी से इनकी तलाश में थी और हर चंद घंटों बाद इन्हें अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ रहा था। 3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल में गुजारे थे और बिलाखिर उन्होंने कराची छोड़ देने का फैसला कर लिया। कराची से निकलकर हम कहाँ जाएंगे? शब्बीर दुरानी ने शाहनवाज के इस फैसले पर तबसरा करते हुए कहा, कराची इंसानों का जंगल है। हम कहीं न कहीं चंद रोज की रुपोश रह सकते हैं। इंसानों का ये उसीरी समंदर हमारे लिए सिमट कर बहुत मुख्तसर हो गया है। यहाँ की पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई है। कोई भी जगह हमारे लिए महफूज नहीं रही। शाहनवाज ने कहा, तो फिर कहाँ चले? शब्बीर दुरानी ने कहा, डेब्लो। शाहनवाज ने कहा, सब जानते कि बाबा साई ने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और मैं डेब्लो का रुख नहीं कर सकता, लेकिन वही हमारे लिए महफूज तरीन जगह है। अरे बाबा, बहुत बड़ी हवेली है हमारी, हर चीज़ मौजूद है वहाँ। असला भी है, पीने पिलाने का बंदोबस्त भी है और छोकरे भी बहुत है वहाँ। 2-4 दिन आराम से रहेंगे, इसके बाद आगे की सोचेंगे। लेकिन क्या वहाँ पैदल जाएंगे? शब्बीर दुरानी ने कहा, अरे बाबा, फिक्र क्यों करते हुए, गाड़ी मिल जाएगी। शाहनवाज ने कहा। वो दोनों इस वक्त शाहनवाज के पनोर नामी दोस्त के घर में थे। पनोर इससे पहले ही बता चुका था कि आज सुबह इनके आने से थोड़ी देर पहले किसी ने फ़ोन करके इनके बारे में दरियाफ्त किया था और शाहनवाज ने इनसे वादा किया था कि वो शाम होती वहाँ से चला जाएगा। और इस वक्त शाम होने वाली थी और ये दोनों कराची से निकलने का प्रोग्राम बना रहे थे। पनोर, शाहनवाज ने पनोर को बुलाकर कहा, तुम जरा इमाम बख्श की तरफ जाओ, इससे मेरा नाम लेना और कहना चंद घंटों के लिए गाड़ी मांगी है और ये पैसे रख लो। वापिस आते हुए पेट्रोल भरवा लेना गाड़ी में, टैंकी फुल करवा लेना। इसने जेब से 500 का नोट निकालकर पनोर की तरफ बढ़ा दिया। पनोर नोट जेब में डालते हुए रुखसत हो गया। इसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। वो गाड़ी ले आया था। अंदर आके उसने चाबी शाहनवाज के हवाले कर दी। 9 बजे रात का खाना खाने के बाद वो दोनों पनोर के मकान से रुखसत हो गए। वो गाड़ी नए मॉडल की निशान थी। मुख्तलिफ सड़कों पर होते हुए शाहनवाज गाड़ी को नेशनल हाईवे पर ले आया और फिर रफ्तार बढ़ाता चला गया। कायदाबाद के करीब पुलिस के एक पार्टी ने चेकिंग के लिए रोका था। पुलिस पार्टी को एक चोरीशुदा गाड़ी की तलाश थी। पार्टी का इंचार्ज नौजवान एएसआई था। वो इन दोनों की शख्सियत से मरूब हो गया था और सरसीसी चेकिंग के बाद ये आगे जाने की इजाजत दे दी। ठट्टा की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे सुनसान थी। कभी कभी सामने से आने वाला कोई मालबरदार ट्रक नजर आ जाता। वो 1 घंटे में ठट्टा पहुंच गए, लेकिन यहाँ रुके बगैर आगे निकल गए। सजावल में उन्होंने रात भर के खुले रहने वाले एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक ली। गाड़ी में बैठे बैठे चाय मंगवा कर पी और बदीन की तरफ रवाना हो गए। बदीन से आगे स्टीयरिंग सीट पर शब्बीर दुरानी आ गया। यहाँ से गाड़ी का रुख एक बार फिर किसी कदर जनूब की तरफ मोड़ना पड़ा। मील पर मील तय करते हुए वो रहीम की बाजार नामी कस्बे में पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। कस्बे के बासी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। यहाँ भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और सारू से होते हुए बिलाखिर सुबह की रोशनी तुलू होने के साथ वो डब्लू पहुंच गए। हवेली देखकर शब्बीर दुरानी हैरान रह गया। बहुत बड़ी हवेली थी। दोनों को भी मौजूद थे। हाकिम अली। शाहनवाज ने गाड़ी से एक मुलाजिम को मुखातिब किया, जी साईं। हाकिम अली इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हमारे नाश्ते को बंदोबस्त करो और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। शाहनवाज ने कहा, जी साईं। हाकिम अली ने कहा, फिर झिझकते हुए बोला, साईं सुना है कि मई सुखन को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाँ, वो नमक हराम थी और नमक हराम का इंजाम ऐसा ही होता है। तुम जाओ नाश्ता बनाओ, शाहनवाज ने कहा। वो दोनों हवेली के अंदर आ गए। शाहनवाज शब्बीर दुरानी को घूम फिर कर हवेली दिखा रहा था। शब्बीर दुरानी खुद भी अपने इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। जरिया राजी के अलावा बहुत लंबी चौड़ी जायदाद थी इसकी, लेकिन ये हवेली देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसने सिंध के वडेरों के बारे में जो कुछ सुना था ठीक ही सुना था। ये वडेरे अपने इलाके के बेताज बादशाह होते और हारिन की रैयत। ये हारिन नस्ल दर नस्ल गुलामों की सी जिंदगी बस करते हैं और कभी इन्हें अपने वडेरा के सामने सर उठाने या इनके खिलाफ जुबान हिलाने की जरूरत नहीं होती। वो उस कमरे में आ गए जो शाहनवाज ने अपने लिए मखसूस कर रखा था। कमरा क्या था, इशरत करता था। शब्बीर दुरानी हैरत से सब कुछ देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हाकिम अली नाश्ता ले आया। उन्होंने खूब पेट भरकर नाश्ता किया और फिर वहीं लेट गए।
رات بھر جاگنے اور طویل سفر نے بری طرح تھکا دیا تھا، دونوں جلد ہی سو گئے۔ حاکم علی نے کھانا تیار کر لیا تھا لیکن انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ 3 بجے کے لگ بھگ شاہنواز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شبیر درانی کو بھی جگا دیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاہنواز کی ہدایت کے مطابق حویلی میں صرف ضرورت کے مطابق بتیاں جلائی گئی، باقی بتیاں بند رکھی گئی تاکہ باہر والوں کو پتہ نہ چل سکے۔ حاکم علی، شاہنواز نے رات کے کھانے کے بعد نوکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا یہ رئیس شبیر ہمارے مہمان ہیں، ان کی کوئی خدمت خاطر نہیں کرو گے؟ حکم کریں سائیں، حاکم علی نے کہا۔ کورمل کے پاس جاؤ بابا، اس سے کوئی رنگین پانی لے کر آؤ اور پھر رات گزارنے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، شاہنواز نے کہا۔ سمجھ گیا سرکار، حاکم علی نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ گاڑی کی چابی لو، شاہنواز نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھال دی۔ اس کی ٹینکی بھی بھروا لینا، پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنے کی ضرورت پڑ جائے۔ حاکم علی گاڑی لے کر چلا گیا۔ شاہنواز شبیر درانی کو لے کر ایک اور کمرے میں آ گئے۔ اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی، اس میں کچھ کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ شاہنواز نے الماری میں ہاتھ ڈال کر بائیں طرف لگی ایک چھوٹی سی زنجیر کو کھینچا۔ الماری میں ریوالونگ ڈور کی طرح گھوم گئی۔ اس کے پیچھے دیوار میں الماری جتنی لمبی چوڑی خلا تھی، جس میں 3-4 آٹومیٹک رائفلیں اور ان کے چند میگزین رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 2 رائفلیں اور میگزین نکالی۔ ایک رائفل اس نے مسکراتے ہوئے شبیر درانی کی طرف بڑھا دی۔ شبیر درانی رائفل چیک کرنے لگا۔ مجھے اسلحہ کے بارے میں زیادہ تجربہ نہیں، لیکن اس رائفل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ بہترین چیز ہے، شبیر درانی نے کہا۔ ایسی چیزوں کا بندوبست رکھنا پڑتا ہے، شاہنواز نے کہا۔ یہ نہ صرف چوروں ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے بلکہ ہاریوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہے۔ جو ہمارے علاقوں میں تعلیم پھیل رہی ہے نا، اس سے ان ہاریوں کے دماغوں میں کچھ کیڑے کلبرانے لگے ہیں۔ ان لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ شاہنواز نے الماری بند کر دی اور وہ دونوں رائفل اور میگزین لے کر شاہنواز والے کمرے میں آ گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد حاکم علی شراب کی بوتلیں اور 2 عورتوں کو لے آیا۔ ان کے ساتھ اس کا دوسرا ساتھی بھی تھا۔ وہ ان دونوں عورتوں کو قریبی گوٹ سے اٹھا کر لائے تھے۔ ان میں سے ایک کسی ہاری کی بہو تھی اور دوسری ایک اور ہاری کی بیٹی جو سسرال سے میکے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عورتیں حسین تو نہیں، البتہ قبول صورت ضرور تھیں۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر خدا اور رسول کے واسطے دے کر رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ، شاہنواز نے حاکم علی اور دوسرے نوکر کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ شاہنواز اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں عورتوں کے قریب آ گیا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی 24-25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے بار بار رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ شاہنواز تھا، انسان نہیں، شیطان کا دوسرا روح۔ شاہنواز نے ایک عورت کو دونوں باہوں سے پکڑ لیا اور اس ہلکا سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، اس حویلی میں آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تمہارا بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ راضی خوشی ہماری بات مان لو۔ نہیں رئیس، وہ عورت ہاتھ جوڑ کر گڑگڑائی، ہم پر رحم کرو رئیس، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تو تم اب بھی نہیں رہی ہو، شاہنواز نے کہا۔ اگر تم ایسے ہی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ تم پاک دامن ہو۔ کوئی عورت ایک مرتبہ شاہنواز کے سامنے آ جائے تو اس کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے دھبا لگ جاتا ہے۔ نہیں رئیس، ہم پر رحم کرو، وہ عورت گڑگڑائی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، شاہنواز دھاڑا۔ پھر شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رئیس شبیر، تو مہمانوں پہلا حق تمہارا ہے، ان میں سے جو پسند ہے وہ لے لو۔ شبیر درانی نے اسی عورت کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا جو شاہنواز سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دوسری کو شاہنواز پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پھر وہاں ایک شیطانی کھیل شروع ہو گیا۔ ان معصوم اور بے گناہ عورتوں کی چیخیں شیطانی کہکوں میں دب گئی۔ دوسری رات بھی یہ سب کچھ ہوا۔ وہی 2 کمزور اور کچلی ہوئی لڑکیاں تھیں اور وہی شیطان تھے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ حویلی کے اس کمرے میں شیطانی کھیل عروج پر تھا۔ شاہنواز اور شبیر درانی شراب کے نشے میں دھت ہو رہے تھے۔ شاہنواز نے اپنی شکار عورت کو چھوڑ دیا اور شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، وہ بوتل اٹھا کر لاؤ۔ حرامی کورومل نے پتہ نہیں کیسی چیز بھیجی، اس میں نشہ نہیں ہے۔ وہ عورت بوتل اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے قریب پڑی رائفل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ دوسرے لمحے اس نے لپک کر رائفل اٹھا لی۔ وہ ایک دیہاتی عورت تھی، اسلحہ کا استعمال نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ رائفل کا گھوڑا دبانے سے اس کے نال سے شعلے نکلتے ہیں اور سامنے والا خون میں نہا جاتا ہے۔ اس نے رائفل کا رخ شاہنواز کی طرف رکھ کر دانت بھینچے اور ٹریگر دبا دیا۔ کمرہ گولیوں کی ترتراہٹ اور شاہنواز کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ شبیر درانی نے اپنے ساتھ کی عورت کو دھکا دے کر دور ہٹایا اور شاہنواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاہنواز کے جسم سے خون کی کئی دھاریں بہہ رہی تھی۔ وہ چلنے میں پھٹی پھٹی سی نظروں سے شاہنواز کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رائفل کا جھٹکا لگنے سے پیچھے گر گئی تھی اور رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ شبیر درانی نے جلدی سے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا کر دور پھینک دی اور خونخوار نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگا جس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور چہرے پر خوف کی دھند بھی۔ اسی لمحہ دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دی۔ شبیر درانی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ حاکم علی تھا، رئیس حویلی کے باہر۔ حاکم علی بات کرتے کرتے رک گئے اور پھٹی پھٹی نظروں سے شاہنواز کی چھلنی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ اسے اس حرامزادی نے مار دیا۔ شبیر درانی نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ حویلی کے باہر کیا ہے؟
وہ پولیس رئیس شبیر، حاکم علی بولا۔ باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی ہے، اس کے ساتھ رئیس کریم بخش کی لینڈ کروزر بھی ہے، اس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پولیس، عورتیں، شبیر درانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ حویلی کے گیٹ پر جلنے والے بلب کی روشنی بہت ہلکی تھی، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ حاکم علی نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ شبیر درانی کو سوچتے ہوئے بولا، 15 منٹ بعد انہیں گیٹ کھول کر اس طرف لے آنا، میں نمٹ لوں گا ان سے۔ حاکم علی باہر چلا گیا۔ شبیر درانی جلدی سے کپڑے پہنے، میز پر گاڑی کی چابی اٹھائی، شاہنواز کے لباس کی جیب سے رقم نکال کر اپنی جیب میں منتقل کی اور ایک رائفل اٹھا لی۔ دوسری رائفل کا میگزین اٹھا کر اس نے پتلون کی جیب میں اڑس لیا اور ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مختلف راہداریوں میں گھومتا ہوا عمارت کے بائیں پہلو میں آ گیا۔ یہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر پہلے رائفل اندر رکھی اور پھر خود اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا، جو وہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ جس جگہ گاڑی کھڑی تھی وہاں اندھیرا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد حاکم علی نے حویلی کا گیٹ کھولا۔ باہر کچھ فاصلے پر پولیس کی جیپ اور ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی حاکم علی چیخ چیخ کر صوبیدار سے کچھ کہنے لگا، ساتھ ہی وہ شاہنواز کے کمرے کی طرف اشارے بھی کر رہا تھا۔ صوبیدار اور 3 پولیس والے گیٹ میں داخل ہو کر اس طرف دوڑے۔ ان کے پیچھے نائلہ اور دلاور بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر شبیر درانی کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے 1 سیکنڈ انتظار کیا اور اسٹیئرنگ سنبھالتے اگنیشن میں چابی گھما دی۔ پہلی کوشش میں انجن بیدار ہو گیا۔ شبیر درانی نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے حویلی کے کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی آواز سن کر نائلہ، دلاور، پولیس والے برآمدے میں سے مڑ کر تیزی سے گیٹ کی طرف دوڑے۔ نائلہ گیٹ کے باہر آ کر سامنے دیکھنے لگی۔ دھول کا بادل نظر آ رہا تھا۔ وہ شبیر درانی تھا، وہ بھاگ گیا۔ سلطانہ لینڈ کروزر سے اتر کر چیخی، ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ نائلہ نے دان کھینچتے ہوئے کہا، پھر صوبیدار کی طرف متوجہ ہوگی، چلو آفیسر، حویلی میں اپنی کارروائی پوری کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، مفرور کی فکر مت کرو، وہ بھی بہت جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ وہ لوگ حاکم علی کے ساتھ ایک بار پھر برآمدے کی طرف چلنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔